نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ و علماء کرام، دینی مدارس اور جامعات کے معزز اساتذہ، مساجد کے معزز و محترم خطباء، معلمین اور معلمات، طلباء اور طالبات، اور بالخصوص ہزارہا کی تعداد میں جامع المنہاج میں بیٹھے ہوئے معتکفین اور معتکفات، اور ملینز کی تعداد میں دنیا بھر میں ٹی وی ٹرانسمیشنز کی صورت میں ہمارے اجتماع کے جتنے شرکاء ہیں وہ سامعین بھی ہیں، سامعات بھی ہیں. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز تحدیث نعمت کے لیے اور کچھ لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو یہاں بیٹھے اس پروگرام کو اور اس خطاب کو سننے کے لیے دنیا کے 20 ممالک میں عدد تو صحیح طور پہ نہیں بتا سکتا، احتیاطاً میں نے 20 ممالک کا ذکر کر دیا. اللہ بہتر جانے ایسا اہتمام 50 ممالک میں ہوگا، 60 ممالک میں ہوگا، کم و بیش. اور پھر ان ممالک کے اندر کئی مراکز ہیں، وہاں بھی کثیر تعداد میں معتکف ہوتے ہیں، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے وہ بھی آپ کی 10 راتوں کی نشستوں میں شریک ہیں، وہ بھی ہمارے مخاطب ہیں. اور اسی طرح مجھے سردار شاکر مزاری صاحب جو نائب ناظم اعلیٰ ہیں ہمارے اس زون کے، جنوبی پنجاب کے، انہوں نے لکھ کے یہ بتایا ہے کہ ملتان میں جو ہمارا مرکز ہے اس میں 170 مسنون اعتکاف میں بیٹھے ہیں معتکفین، تو وہ بھی شرکاء ہیں. اور اسی طرح اسی چٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ جتوئی میں بھی منہاج القرآن کے لوگ بڑی کثیر تعداد میں، اس میں تو 100 افراد کا لکھا ہوا ہے، تو کثیر تعداد میں وہ بھی اعتکاف بیٹھے ہیں. عدد اگر کم و بیش ہو تو یہ اطلاع نامہ لکھ کے دینے والے نے جو دیا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اس طرح کراچی میں بھی ہوں گے اور بہت سارے جگہوں پر اور کئی ممالک میں، وہ سارے ہمارے اس شہر اعتکاف کا حصہ ہیں. اس طرح یہ اعتکاف ایک عالمی اعتکاف بن جاتا ہے، عالمی اعتکاف. الحمدللہ تعالی اس اعتکاف میں اس سال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 10 راتوں میں گفتگو کا عنوان اخلاق حسنہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. کل رات بھی اور پرسوں رات بھی میں نے اس موضوع کو شروع کر دیا تھا، اور کل رات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اخلاق حسنہ کا معنی، خلق کس طرح طبیعت سے بنتا ہے، اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کی بہت ساری حکمتیں آپ کو سمجھائیں، اس کے معنی واضح کی. اور میں نے یہ بھی سمجھایا آپ کو کہ اخلاق اور ادب ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں. اس کی وضاحت میں نے کل کی گفتگو میں کر دی تھی. ادب ایک بڑا وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے.
ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کا جو سلیقہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے کل بتایا تھا کہ جانور بھی جو برتاؤ ہے اس کو بھی ادب کہتے ہیں۔ شریعت کی اسلامی اصطلاح میں اور اہل تصوف اور اہل حقیقت کے ہاں بھی یہی معنی۔ ادب پوری سیرت پر حاوی ہے، تو ادب انسانوں کی پوری سیرت پر، پورے معاملات پر اور ہر ایک کے ساتھ مکمل برتاؤ پر حاوی۔ یہی معنی اخلاق کا ہے، حسن خلق کا ہے۔ اب اس کی اہمیت، میں اس موضوع کو آگے احادیث کا مضمون شروع کرنے سے قبل سلف صالحین کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حسن اخلاق کو اور حسن ادب کو کیا اہمیت دیتے تھے۔ وہ ہستیاں جو ہماری مقتدا ہیں، جن کا نام سن کر ان کی عظمت کے سامنے ہمارے سر جھکتے ہیں، اور یہ وہ مقدس نفوس ہیں اور عظیم ہستیاں ہیں قرون اولیٰ میں اور سلف صالحین کی، جن کے ذریعے نسلاً بعد نسلاً ہم تک دین پہنچا ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت پہنچی ہے اور ہم تک قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچی ہیں۔ وہ سند ہیں دین کے باب میں۔ اب ان کے کچھ اقوال ابتدا میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تصور واضح ہو کہ میں ایسے موضوعات پہ زور کیوں دیتا ہوں۔ اس لیے دیتا ہوں کہ بڑا گیپ آ گیا ہے، زمانوں کا گیپ ہے، ہم چلتے چلتے اصل راہ سے ہٹ گئے۔ ہم سے میری مراد امت، اس میں اہل علم بھی ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، پیروکار بھی ہیں، رہبر و رہنما بھی ہیں۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ دین کا جو فہم ہے وہ ہمارا اس اساس پر، بنیاد پر قائم نہیں رہا جس پر چلا تھا، دین کا سفر شروع ہوا تھا۔ دیکھیے زمانہ جو گزرتا ہے تو حالات میں، اوقات میں، زمانوں میں تغیر آتے ہیں، نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، حالات زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں مقامی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، مقامی حالات و واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی انسانی فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی فکر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی متاثر ہوتی ہے ان وقائع سے، واقعات سے، اور ان حالات سے اور ان حادثات سے، ان معروضی حقیقتوں سے متاثر ہوتی ہے انسانی فکر اور انسانی طبیعت۔ جن حالات سے وہ معاشرہ، وہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، پھر جو حالات اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اس زمانے میں انسان وہی بولی بولتا ہے، لوکل سچویشنز کو ایڈریس کرتا ہے۔ میں ایک فینومینن آپ کو سمجھا رہا ہوں کس طرح تبدیلی آتی۔ یہ 15 سالوں کی بات نہیں ہے، 15 صدیوں کی بات ہے۔ تجدید کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد میرے دین کی تجدید ہوگی؟ اگر یہ ایسے تغیرات نہ آئیں تو دین اسلام تو زندہ ہے قیامت تک، اس کی تجدید کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، ان اللہ لیبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر صدی کے شروع میں میرے دین کی تجدید ہوگی، اور اس تجدید کا اثر اس پورے 100 سال تک پر حاوی ہوگا۔ اگلی صدی آئے گی، اس کے شروع میں یہ کام پھر اللہ کسی اور کو سونپ دے گا، پھر تجدید ہوگی میرے دین کی۔
انبیاء کی بعثت، انبیاء کا آنا بند کر دیا گیا آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ اب آقا علیہ السلام کی امت کے اندر نبوت کے بدل کے طور پہ تجدید کے پروسیس کا اجرا کر دیا گیا۔ یہ تجدید کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حالات کے ساتھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، افکار میں، اعمال میں، احوال میں، سوچوں میں، سوچ کے پیمانوں میں، فتووں میں۔ اسی سے واعظ بنتے ہیں، حالات سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر تقریریں ہوتی ہیں، انہی سے متاثر ہو کر تحریریں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ اس معاشرے کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علم بھی ان مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، وعظ اور تقریر بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، فکر اور تحقیق بھی انہی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مختلف صدیوں کو کھنگالیں تو کبھی آپ دیکھیں گے جس عالم کو اٹھائیں وہ قرآن کے مسئلے پر، خلق قرآن کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اس پر بولتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس دور کا فتنہ یہ تھا، تو ہر ایک کی ضرورت تھی کہ اس کو ایڈریس کریں۔ کسی صدی میں چلے جائیں تو ایمان کی ماہیت پر گفتگو آپ کو ہر ایک سمت نظر آئے گی، کسی صدی میں چلے جائیں تو اور موضوعات ملیں گے، پھر اگلی صدیوں میں اور موضوعات ملیں گے۔ یہ جو موضوعات کا غلبہ آتا ہے علم پر، تحقیق پر، بیان پر، کلام پر، کتب میں، تصانیف میں، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس وقت کے تغیرات ہوتے ہیں۔ جو دینی فکر کو بدل رہا ہوتا ہے وہ زمانہ، تغیر آ رہا ہوتا ہے، اور دین کی حفاظت کرنے والے ان تغیرات کی آندھیوں میں کھڑے ہو کر دین کے اصل چہرے کو بچا رہے ہوتے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تاکہ گرد نہ پڑے، غبار نہ پڑے، اصل چہرہ، اس کی خوبصورتی اوجھل نہ ہو جائے، اور ان تغیرات کی زد میں آ کر اصل سوچ اور قدریں نہ بدل جائیں۔ اس طرح دین کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ زمانے گزر گئے، ان چیزوں پر توجہ نہیں رہی، نئے نئے موضوعات آ جاتے۔ آپ دیکھیں نا کسی ملک میں سیاسی آندھی چل پڑے، سیاسی حالات کی، سیاسی معاملات کی، تو وہ ساری جو سیاسی حالات کی آندھی روحانی ذوق کو متاثر کر دیتی۔ روحانی ذوق اور روحانی یکسوئی وہ نہیں رہتی جو اس سے قبل ہوتی ہے۔ کبھی معاشی اقتصادی حالات اور اس کی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو دوسرا علمی فکری ذوق نہیں رہتا۔ الغرض حالات ہمیشہ انسان کے ذہنوں کو، انسان کے ذہن کو، اس کی سوچ کو، اور پھر اس کے عمل کو، خطاب کو، تبلیغ کو، تقریر کو، تحریر کو، ہر چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور زمانہ اگر ساتھ ہی ساتھ اس کا ادراک کر کے دفاع نہ کیا جائے، نکھارا نہ جائے، اور بنیادی اساسی چیزوں پر زور دے دے کر پھر اجاگر نہ کیا جائے اور زمانہ گزر جائے تو گرد پڑتے پڑتے بالکل چہرہ بدل جاتا ہے۔ آپ خود سفر کر کے آئیں، گرد و غبار ہو تو صابن کے ساتھ دھوتے ہیں نا، پانی سے صابن لگاتے ہیں تو چہرہ آپ کا اجلا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دین کا بھی ایک چہرہ ہے، اور معاشرے کے حالات اس کے چہرے پر اپنی طرح طرح کے افکار، نظریات، خیالات اور تغیرات کی گرد ڈالتے ہیں۔ تو دین کے چہرے کو بھی بار بار دھونا پڑتا ہے، اجلا کرنا پڑتا ہے، تاکہ جیسا چمکتا دمکتا میرے آقا نے دیا تھا قیامت تک اسی طرح چمکتا دمکتا رہے۔ تو جہاں دین کے چہرے کو آدمی اجلا کر رہا ہوتا ہے وہاں ہماری اپنی طبیعتیں، ہمارے دل بھی اجلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی گرد و غبار آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے، اور جو لوگ ایسے کام کی جو اجتماعی توفیق ہے اس کا حصہ بنے، اس کا حصہ بنے۔ یہ ہر رات سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، محترم علامہ الحاج امداد اللہ خان صاحب اور علامہ آصف میر صاحب کی کاوشوں سے، اور تمام علماء اطراف و اکناف سے ہر رات آتے ہیں۔
خود اپنی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہو کر خدا جانے کس طرح اجلت کے ساتھ چلتے ہیں اور سحری کے قریب ختم کر کے واپس جاتے ہیں۔ یہ ان کا رمضان المبارک کی 10 راتوں کا ہر راز کا ایک اجہاد ہوتا ہے، مگر ان کو مبارک ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی توفیق کا، اجتماعی توفیق کا، تجدید دین کے اتنے بڑے کام کا حصہ ہیں جو ایک تاریخ بن رہی ہے آپ کے ایک ایک قدم کے چلنے سے۔ اللہ نے آپ کو اس کا حصہ بنایا، یہ مبارک ہے آپ کے لیے۔ میں بھولا ہوا سبق ہے، پرانی صدیوں میں اس سبق میں بڑی گونج تھی، بھولا بسرا ہو گیا، سبق بھول گیا، طبیعتیں لوگوں کی بھول گئیں، علم جو ہے وہ ان سے ہٹ گئے۔ تو میں بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں، اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، صرف اتنا کام ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہوں۔ زمانے گزر گئے ہیں، بہت بڑے بڑے سبق تھے، بھول گئے، بس میں ان اسباق کو یاد دلاتا ہوں۔ اور ایک کام اور کرتا ہوں، نئے زمانے میں چلتا ہوں مگر ساتھ آپ کو پرانے زمانوں میں لے جاتا ہوں۔ نئے زمانوں کے اندر آپ کو بھی چلاتا ہوں، خود بھی چلتا ہوں، نئے زمانے میں چلتے چلتے پرانے زمانوں کو ساتھ رکھتا ہوں، کیونکہ نور پرانے زمانوں میں تھا، نور وہاں سے لیتے ہیں، سفر اگلے زمانوں میں کرتے ہیں، روشنی وہاں سے ملتی ہے۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں، امام ابن سیرین کا یہ قول، جس کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں روایت کی۔ سامع اور راوی محدثین کے آداب کے اوپر کتاب ہے الجامع، تو امام ابن سیرین میں ان کا قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، اور امام ابن سیرین محمد بن سیرین خود جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، خود جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور جلیل القدر تابعی امام ابن سیرین وہ فرماتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے، فرماتے ہیں جو ہم سے اگلے اچھے لوگ تھے۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کریں، ایک جلیل القدر تابعی اور تابعین کا امام جب کہتا ہے جو اگلے اچھے لوگ تھے، وہ اشارہ کن لوگوں کی طرف کر رہا ہے؟ بتائیں نا، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کرام کی طرف۔ بھئی خود تابعی ہے اور کہتا ہے اگلے اچھے لوگوں کا کہنا یہ تھا، تو جب وہ بولتے ہیں اگلے اچھے لوگ یہ کہتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ مسلک و مشرب صحابہ کرام کا تھا، اور جلیل القدر کل تابعین کا تھا۔ ان کو سلف صالحین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، کانوا یتعلمون الہدی کما یتعلمون العلم، کہتے ہیں وہ ادب اور اخلاق کو، الہدی یہ لفظ اور الادب اور الخلق تینوں الفاظ ایک ہی معنی اور ایک ہی حقیقت کے آئینہ دار۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے اگلے اچھے لوگ جس طرح علم سیکھتے تھے، اتنی ہی پیاس اور تگ و دو کے ساتھ ادب اور اخلاق سیکھتے تھے، اتنی ہی محنت سے، جیسے علم سیکھا جاتا ہے اتنی محنت سے ادب اور اخلاق کو سیکھتے تھے، اپنے اخلاق کو سنوارتے تھے۔ اور اب امام حسن البصری بیان کرتے ہیں، امام حسن البصری جلیل القدر تابعی ہیں، اور کب پیدا ہوئے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے، اس وقت پیدا ہوئے امام حسن البصری، مدینہ طیبہ کے نواح میں، یعنی سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کے ختم ہونے سے 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، اور جب یہ پیدا ہو گئے تو
بیت نبوت میں کام کرتی تھیں آقا علیہ السلام کے مبارک گھر میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، تو حضرت حسن بصری کو ساتھ لے جاتی، پگھوڑا ان کا حضور کے گھر میں رکھا جاتا تھا، پنگوڑا۔ تو یہ بیت نبوت میں پلے ہیں، یہ وہ تابعین میں سے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں ان کان الرجل لیخرج فی ادب یکسبہ السنین ثم السنین، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلے اور صرف ادب اور اخلاق سیکھنے کے لیے نکلے، علم کی بات نہیں کی، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم نہیں، فرمایا صرف حسن ادب، حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن برتاؤ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا ادب سیکھنے اور اخلاق سیکھنے کے لیے نکلے، تو فرمایا اگر سال ہا سال بھی اس کی زندگی کے بیت جائیں فقط ادب اور اخلاق سیکھنے میں، تو یہ ابھی کم ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں پوری زندگی بھی اگر ادب اور اخلاق سیکھنے میں گزر جائے تو سمجھو ابھی یہ خسارے کا سودا نہیں۔ امام حبیب بن شہید البصری وہ بیان کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہا انہوں نے کہ میرے بیٹے، بڑے علماء، یہ بھی اتباع التابعین میں سے، فرمایا بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، فقہاء، ان کی صحبت میں بیٹھا کر، اللہ والوں کی بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کر اور ان سے سیکھ، وتعلم منہم وخذ من ادبہم، ان سے صرف علم ہی نہ سیکھ، ان سے ادب اور اخلاق بھی سیکھ۔ فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحدیث، اگر تم سفر کر کر کے بہت ساری احادیث کا علم جمع کر کے آ جاؤ تو اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے کہ اخلاق سنوار کے آ جاؤ، تمہاری سیرت سنور جائے، تمہیں حسن ادب آ جائے، تمہارے اندر حسن اخلاق آ جائے، یہ بڑا کثیر علم جمع کرنے سے زیادہ قیمتی۔ یہ بھی بیان کرتے تابعین اور اولیاء، فرماتے لأن تعلم بابا من الادب بابا من الخلق احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم، اگر تو ایک باب ادب اور اخلاق کا سیکھ لے، اچھے برتاؤ کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لے، تو فرمایا علم کے 70 ابواب سیکھنے سے زیادہ قیمت والی چیز ہے۔ پھر امام مخلد بن حسین انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک سے، کہا نحن الى کثیر من الادب احوج منا الى کثیر من الحدیث، وہ دور حدیث کے علم کا تھا، فرمایا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ حدیث کا علم، عام علم نہیں ہے، حدیث نبوی کا علم، فرمایا علم جمع کرنے سے زیادہ ہم محتاج ہیں ادب اور اخلاق سیکھنے کے۔ اگر ادب آ جائے تو علم کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، علم کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ پھر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ یاد رکھ لیں، علم ہے جاننا، علم ہے، اور علم کا استعمال یہ ادب اور اخلاق۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار کسی نے دے دیا، بندوق دے دی، کسی نے آپ کے ہاتھ میں بندوق تھما دی، یہ آپ کے پاس سمجھو اس کی مثال یہ ہے کہ علم آ گیا، علم آ گیا، اب آپ کو بندوق چلانا ہی نہیں آتی تو آپ چومتے پھریں، اس کو چاٹتے پھریں، کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو چلانا ہی نہیں آتی تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بولیے۔ استعمال علم کو اخلاق اور ادب کہتے ہیں، کہ جو علم حاصل ہوا قرآن سے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، جو علم حاصل ہوا حدیث نبوی سے اس کو زندگی میں، بولیے، استعمال کیسے کرنا ہے، اس علم کے استعمال کرنے کا سلیقہ آ جائے تو اس کو ادب اور اخلاق کہتے ہیں۔
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی طالب علم نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ فرمائیے کیف شہوتک للادب، جب میں ادب کا لفظ پڑھتا ہوں تو ذہن میں رکھ لیں ادب سے مراد خلق اور حسن سیرت، ادب سیرت ہے، ادب اخلاق ہے، ادب زندگی ہے، یہ ادب کا معنی۔ پوچھا امام شافعی سے کہ آپ حسن خلق اور حسن ادب سیکھنے کی آرزو اور خواہش کتنی رکھتے ہیں، کتنی رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس امر سے اندازہ کر لو کہ اگر میں ایک حرف ادب اور اخلاق کا سنتا ہوں، ایک حرف، تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری آرزو ہوتی ہے کاش سر سے پاؤں تک میرے جسم کے ہر عضو کو کان مل جائیں اور جسم کا ہر عضو ادب اور اخلاق کا سبق سنے۔ پھر امام شافعی سے پوچھا کیف طلبک لہ، آپ کی طلب کیسی ہے اخلاق اور ادب سیکھنے میں؟ فرمایا اس طرح کی طلب ہے جیسے ایک ماں ہو، اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہو اور وہ گم ہو جائے، تو اکلوتا بیٹا گم ہو جائے تو جس طرح ماں گم شدہ بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، میں اس طرح جا بجا جہاں جاتا ہوں بڑوں سے ادب اور اخلاق سیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ یہ امام شافعی نے فرمایا حسن ادب اور حسن اخلاق سیکھنے کے لیے اس طرح تڑپتا ہوں جیسے ماں گم شدہ اکلوتے بیٹے کی تلاش میں تڑپتی۔ حضرت امام ابو علی الدقاق انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں یصل العبد بعبادتہ الی الجنہ، بندہ اپنی عبادت کے ذریعے جنت تک جا سکتا ہے، بندہ عبادت کے ذریعے جنت تک جا سکتا ہے، خدا تک نہیں جا سکتا۔ پوچھا خدا تک کیسے جائے گا؟ فرمایا ادب اور خلق کے ذریعے جائے گا۔ عبادت جنت تک بندے کو پہنچا سکتی ہے مگر خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکتی۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہو تو ادب اور اخلاق درست کرو۔ ادب اور اخلاق حضرت الہیہ میں پہنچاتے ہیں۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں، خود امام شافعی فرماتے ہیں فقال علی الامام مالک، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے استاد امام مالک نے فرمایا یا محمد، امام شافعی کا نام ہے محمد بن ادریس، فرمایا محمد اجعل علمک ملحا وادبک دقیقا، علم اور ادب، علم اور اخلاق، علم اور ادب، علم اور اخلاق، فرمایا امام مالک نے اے شافعی ان کا جوڑ اس طرح آپس میں کر کہ علم نمک کے برابر ہو اور ادب اور اخلاق آٹے کے برابر ہو، تب کام دیتا ہے علم۔ آٹے کے برابر ادب اور اخلاق ہو اور اس میں علم نمک جتنا ڈالا جائے تو علم نافع ہو جاتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور ہم نے تو ادب اور اخلاق کو جگہ ہی نہیں دی ہے زندگی میں۔ اب تو اس دور میں علم کو بھی جگہ نہیں ملی، علم کی بھی جگہ نہیں رہی، ادب اور اخلاق کی بات تو پھر اس کے بعد ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے، علم کتاب کے بغیر نہیں آتا، علم کتاب کے بغیر نہیں آتا۔ ادب اور اخلاق، اخلاق اور ادب والوں کو صرف دیکھنے سے بھی آ جاتا، یہ بڑا سستا ہے۔ ادب اور اخلاق آسانی سے آتا ہے، اس میں سال ہر سال کی مشقتیں نہیں، کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے ادب آ جاتا ہے، کسی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے سے اخلاق آ جاتا ہے۔ علم کے لیے بڑے فن پڑھنے پڑتے ہیں، بڑی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، تو جو چیز رب کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے اس کا حصول آسان کر دیا ہے، بشرطے کہ دھیان ٹھیک ہو، بندے کی سمجھ میں ہو کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں کس لیے مجلس میں بیٹھا ہوں، میں نے سیکھنا کیا ہے، حاصل کیا کرنا ہے۔ آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصود ہی کلیئر نہیں اور آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لینے آیا ہوں، آپ کسی دربار میں جائیں اور بادشاہ پوچھے کیا لینا ہے،
تو آپ سوچنے لگے میں سوچتا ہوں کیا لینا ہے، میں بھی سوچ کے نہیں آیا. وہ بادشاہ کہے گا پھر آئے کس لیے ہو؟ ہم سارے لوگوں کا یہ حال ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ لینے کیا گئے، کیا لینے گئے. اب ادب اور اخلاق، حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتاتا ہوں ایک ایک جملے میں کس طرح ادب ملتا ہے، یہ سیکھیں. اللہ رب العزت نے روحانی طور پر عالم کشف نے ان سے فرمایا اے با یزید ماذا ترید، اے با یزید مجھے بتا کیا چاہتا ہے تاکہ تمہیں دوں، کیا چاہتا ہے تمہیں دوں. یہ ادب اور اخلاق ہے. با یزید بستامی نے جواب دیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. باری تعالیٰ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہ چاہوں. بس دیکھو فکس ہو گیا نا، ایک ٹارگٹ فوکس ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہ چاہوں. سو اپنی چاہنے کی نفی کر دی نا، یہ آبجیکٹو قائم ہو گیا. اب آپ پائیں گے اپنا سفر، منزل پائیں گے، آبجیکٹو قائم ہو گیا کہ جو تو چاہتا ہے بس میری چاہت تیری چاہت میں گم ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے. مجھے ایسا کر دے کہ میں از خود کچھ نہ چاہوں، جو تو چاہے وہی میری چاہت بن جائے. ایک سمت قائم ہو گئی نا، ایک آبجیکٹو قائم ہو گیا. تو اس طرح آبجیکٹو قائم کرتے ہیں. آبجیکٹو جب قائم ہوتا ہے تو سفر چل پڑتا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے بات کو یہاں تک سمجھتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، سرور لیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، بس اس کے بعد اندر نہیں اتارتے، اندر نہیں اتارتے. یہ گھوٹ ہے. اگر ایسے دیکھتے رہیں گے، واہ واہ کرتے رہیں گے، یہ بھی ایک بات ہے. پیاس تو اسی طرح رہے گی، اور اگر اس کو اس طرح پی لیں کیا ہوگا؟ پیاس بجھ جائے گی، من کو ٹھنڈک مل جائے گی. اس لیے صرف واہ واہ تک نہ رکھیں، اس کے گھونٹ کو، ادب اور اخلاق کے گھونٹ کو پی لیں، من میں اتار لیں. یہ نفع دے گا، سیراب کرے گا آپ کو. پھر حضرت عبد الرحمن بن قاسم، یہ بھی امام مالک کے شاگرد اور امام شافعی کے استاد بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں صحبت مالکن 20 سنہ فکان منہا 18 سنتن فی تعلیم الادب. فرماتے ہیں میں 20 سال امام مالک کی خدمت میں رہ کے پڑھا. حضرت عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں 20 سال امام مالک کی صحبت میں رہا ہوں اور آپ سے پڑھا ہے. پوچھا کیا پڑھا؟ کہتے ہیں کہ 20 سالوں میں 18 سنتن فی تعلیم الادب، 20 سالوں میں 18 سال صرف ادب اور اخلاق پڑھا. 18 سال صرف ادب اور اخلاق پڑھا. وسنتان فی تعلیم العلم، اور آخری 2 سال علم کے حاصل کرنے میں صرف کیے. اب پچھتاوا لگتا ہے اس عمر میں، اور وہ یہ فلیتنی جعلت العشرین کلہا ادبا. اب پچھتاوا لگتا ہے کاش وہ آخری 2 سال بھی ادب اور اخلاق سیکھنے پہ لگائے ہوتے. ایک بات یاد رکھ لیں، ادب اور اخلاق اگر آ جائے تو علم کا چشمہ کھل جاتا ہے. علم کا چشمہ کھل جاتا ہے. اور اگر ادب اور اخلاق کا دروازہ بند ہو تو علم جتنا پڑھ لیں اسے ادب کا دروازہ نہیں کھلتا، اخلاق کا دروازہ نہیں کھلتا. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ترخص الادب راجع من حیث جاء. فرمایا جس شخص نے ادب کو نظر انداز کر دیا، ادب میں رخصت اختیار کر لی، ادب اور اخلاق میں رخصت اختیار کی، نظر انداز کر دیا،
فرمایا اسے دھکے دے کے پلٹا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جاؤ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ۔ لہذا ادب اور اخلاق یہ دین کی روح ہے۔ میری عربی میں 5 کتابیں چھپ رہی ہیں تصوف میں، عربی میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں لکھتا رہا ہوں 5 کتابیں عربی میں تصوف میں صرف۔ ان میں ایک کتاب ہے الرقائق والحقائق۔ کیا نام ہے؟ الرقائق والحقائق۔ یہ اس کا مقدمہ لکھا ہے، اس کے اندر میں نے کچھ اقوال جمع کیے ہیں جو آپ کو سنائے اپنی کتاب کے مقدمہ میں سے۔ اب آ جائیے اس امر کی طرف جو ہم نے کہا کہ حسن اخلاق اور حسن ادب ہے کیا۔ اولیاء سے، عارفین سے جب پوچھا جاتا کہ حسن خلق کی تعریف کریں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی کتاب اٹھائیں گے کبھی الخلق لکھا ہوگا، کبھی الادب لکھا ہوگا، معنی ایک، مضمون نیچے ایک ہی ہوگا، مضمون ایک ہے، عنوان 2 الگ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ حسن اخلاق کیا ہے، یا حسن ادب مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تو اولیاء نے جو تعریفیں دی چند ایک میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ ایک انہوں نے فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ مخلوق کی جفا کو، اپنے دوستوں، اپنے کولیگز، دوسرے ساتھیوں کی جفا کو، رشتہ دار جو بھی سوسائٹی میں جن کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے، ان کی جفا کو بغیر ماتھے پہ شکن لائے قبول کر لینا حسن خلق ہے۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا قبول و جفا الخلق بلا قلق، مخلوق کی جفا کو قبول کرنا ایسا کہ دل میں کوئی قلق اور اضطراب نہ ہو۔ ہمارا جھگڑا ہی کیا رہتا ہے پوری زندگی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، بس یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے، اس نے مجھے یہ کہا۔ اب حسن اخلاق کا مضمون بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس نے یہ کہا تجھے، اس نے تجھے برا کہا، اس نے تیرے ساتھ برا کیا، بات مشترک ہو گئی نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور حسن اخلاق کی، خلق کی تعریف بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے اس دوست نے، اس کلیگ نے یہ کہا، اس نے زیادتی کی، اس نے یہ کیا۔ اب اس کے بعد آگے رستے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے کی تیسی، اس نے یہ کہا، میں اب اس کو کیسے برداشت کر لوں، میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اب اس کے درجے ہیں رد عمل کے، بہت نرمی بھی کریں تو دل میں اس کے لیے کینہ آ جاتا ہے، زبان سے کچھ نہ کہیں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، انتقام نہ لیں، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بہت بھلائی بھی کریں تب بھی زبان چپ رہ جائے گی تو دل میں کینہ آ جائے گا، دل اس کے لیے ہمیشہ بوجھل رہے گا، دل اس کے لیے کھلا نہیں رہے گا، وہ جو اس نے زیادتی کی تھی۔ اب خلق کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی زیادتی ایسے برداشت ہو، اور ایسے برداشت بھی نہیں، قبول ہو، ایسے قبول ہو کہ دل میں کھٹک بھی نہ لگے، دل کو بوجھ بھی نہ لگے، دل پر ملال بھی نہ آئے، تو بغیر ملال کے دوسرے کی زیادتی اگر قبول کر لے طبیعت تو مبارک ہو، آپ کو حسن خلق نصیب ہو گیا، زندگی کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اولیاء کرام نے یہ بھی فرمایا، یعنی جفائے خلق سے، یاد رکھ لیں، جفائے خلق سے آپ کا نفس متاثر نہ ہو، یہ حسن خلق ہے۔ لوگ آپ کو گالی دیں دیں، کسی نے زیادتی کر دی، کسی نے برائی کر دی، کسی نے آپ کی حق تلفی کر دی، ذاتی سطح پر آپ کی بے عزتی کر دی، اس کو جفا کہتے ہیں۔ جفا کے لفظ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مخلوق کی جفا سے
آپ کا من، آپ کا نفس، آپ کا قلب اگر متاثر نہ ہو، وہ اپنے حال پہ اسی طرح سخی رہے، مطمئن رہے، تو اس کو حسن خلق کہتے ہیں۔ بتائیے مشکل کام ہے؟ بتائیں نا۔ ولی بننے کا راستہ بتا رہا ہوں، اسی سے ولایت مل جاتی۔ آگے میں حدیثیں بتاؤں گا، میں جو بتا رہا ہوں بات کہ اسی سے ولایت مل جاتی ہے، احادیث نبوی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ چلو کچھ دیر اور سمجھا لیتا ہوں، پھر پوچھوں گا۔ پھر فرمایا کہ خلق کیا ہے؟ اولیاء نے کہا ہوا استقلال ما من کا، ہوا استقلال ما من کا و استکثار ما الیک۔ جو کچھ دوسرے کے ساتھ تو بھلائی کرے، دوسرے کے ساتھ جتنی بھلائی کرے، جتنی بھلائی کرے، اپنی بھلائی وہ تجھے قلیل نظر آئے، تھوڑی نظر آئے کہ میں زیادہ بھلائی نہیں کر سکا، جو اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ آپ دوسرے کے لیے جو کچھ کریں وہ اپنا عمل قلیل نظر آئے، وہ استکثار ما الیک، اور جو دوسرا آپ کے ساتھ بھلائی کرے اتنی چیونٹی کے برابر بھی کرے تو آپ کو پہاڑ کی طرح نظر آئے۔ رائی کے برابر بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے آپ کو پہاڑ نظر آئے، اور آپ پہاڑ کی طرح کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اپنی نگاہ میں اپنا عمل اور اپنی بھلائی ایک رائی کے دانے جیسی نظر آئے۔ فرمایا اگر زاویہ نگاہ یہ پیدا ہو جائے تو یہ خلق ہے، اس نے خلق انکا لعلی خلق نظیم کا فیض مل گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ خلق کیا ہے؟ اولیاء نے یہ بھی کہا کہ بوجھل چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بوجھل چیزیں، تکلیف دہ چیزیں، لوگ اذیت دیتے ہیں باتوں سے۔ آپ تنظیمی کام کرتے ہیں تو پرابلمز آتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، مسائل آتے ہیں، رشتہ داروں کو ڈیل کرتے ہیں تو بوجھ آتے ہیں طبیعتوں پر ان کے رویوں سے۔ تو میں جو نکتہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو اس میں لوگ اذیت دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں۔ وہ جو لوگوں کی اذیت ہے، فرمایا اس کو مسکراتے چہرے سے اٹھا لینا، اس کا نام حسن خلق۔ لوگوں کی تکلیف، لوگوں کی اذیت، لوگوں کی پہنچائی ہوئی پریشانی آپ مسکراتے چہرے اور حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ برداشت کر لیں، حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ، اس کا نام الخلق ہے۔ اور ایک پوچھا گیا کہ خلق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دی نہ جائے اور اٹھائی جائے، یہ خلق، یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں سے جتنی پہنچتی ہے مسکرا کے لیتے رہیں۔ اگر طبیعت اتنی فراخ ہو جائے اور طبیعت میں اتنی وسعت آ جائے اور اتنا حلم اور بردباری آ جائے تو سمجھے اللہ نے انکا لعلی خلق نظیم کا فیض آپ کو دے دیا، اس کا حصہ دے دیا آپ کو، آقا علیہ السلام، یہ خلق عظیم کا۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مومنوں میں افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنوں میں ایمان سب سے افضل اور اعلیٰ اس شخص کا ہے، اخلاق جس کا سب سے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح جامع ترمذی میں حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں دو خصلتیں جمع، بولیے، نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ ایک مومن کنجوس نہیں ہو سکتا، ایک مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بخل اور سوء خلق مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے ایمان کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو صرف عقیدے اور لفظوں تک اور زبانی لفظی تصدیقوں تک بند کر کے رکھ دیا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن پوچھتے ہو تو مومن وہ ہوگا جو بخیل نہیں، مومن کنجوس نہیں ہوگا۔ جسے کنجوس دیکھو اس کے مال میں کمی نہیں، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ سخاوت اور کنجوسی مال سے نہیں ہے، سخاوت اور کنجوسی دل کے حال سے ہے۔ مال زیادہ ہو یا کم ہو، مال انباروں کی طرح ہوتا ہے، مگر دل سخی نہ ہو تو بندہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ اور مومن اس کے پاس مال کم ہوتا ہے مگر دل سمندر ہوتا ہے، اپنا لقمہ بھی اٹھا کے اور کو دے دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے پر قرض لے کر روزے رکھتے ہیں، قرض لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا قرض لے کر روزے رکھتے ہیں، نذر مانی ہے حسنین کریمین کی شفا یابی کی۔ افطار کا وقت آتا ہے، ایک دن ایک یتیم آتا ہے، خود پانی سے افطار کرتے ہیں، کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرے دن مسکین آتا ہے، خود افطار پانی سے کر لیتے ہیں، اس کو اپنا افطار دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے، اور جب لفظ قیدی بول رہا ہوں یہ بھی نقطہ سمجھا دوں، مدینہ کا واقعہ ہے تو مسلمان تو قیدی ہو نہیں سکتا تھا۔ قیدی کون تھے؟ وہ جو غزوہ بدر میں قیدی ہو کے آئے تھے۔ جو قیدی تھے وہ کافر و مشرک تھے۔ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین تو مومن ہو سکتا ہے اور یتیم بھی مسلمان ہو سکتا ہے، مگر تیسرے دن جو اسیر آیا قیدی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا، یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا۔ تو جب تیسرے دن قرآن کہتا ہے قیدی آیا، وہ قیدی کون تھا؟ وہ غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے۔ کافر و مشرک سوال کرتا ہے، پانی سے افطار کر کے روٹی اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں۔ تو لوگوں، سخاوت یہ مال میں نہیں ہے، سخاوت دلوں کے حال میں ہے۔ دل سخی ہو تو غریب بھی بڑا غریب پرور ہے، اور دل کنجوس ہو تو مال و دولت کے انبار لگے ہوں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کرتا۔ تو دل کا حال بدلنا ہے، نفوس کو سخی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کنجوس نہیں ہو سکتا، اور مومن بد خلق نہیں ہو سکتا، بد زبان نہیں ہو سکتا، بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ذوالنون مصری نے ایک اور بات بڑی پیاری کہی۔ حضرت ذوالنون مصری کا نام تو سنتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا اکثر الناس ہمن اسوأہم خلقا، جن لوگوں کو اپنی فکر بہت پڑی رہتی ہے نا، ہر وقت 24 گھنٹے اپنے مسائل کے گرداب میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہوں، میرا یہ ہو گیا، میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی، میرے گھر کا یہ مسئلہ، میرے بچوں کا یہ مسئلہ، میری صحت خراب ہے، میری بیوی بیمار، میرے کاروبار میں جس کو 24 گھنٹے حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں جس کو اپنے غم زیادہ ہوں وہ شخص کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہوگا۔ جو 24 گھنٹے اپنے غموں میں اور اپنے فکروں میں پڑا رہے وہ دوسرے کا فکر نہیں کر سکتا۔ تو اولیاء سے پوچھا کہ دوسرے کا فکر کون کرے گا؟ فرمایا جو اپنی ذات کی نفع نقصان سے بے فکر ہو جائے گا۔ دوسرے کا فکر کون کرے گا؟ فرمایا جسے اپنا فکر نہ رہے، جسے اپنا غم نہ رہے وہ پھر دوسرے کے غم کا سوچتا ہے، اس کو دوسرے کا فکر نظر آتا ہے۔ اگر آپ اپنے فکروں میں پڑے رہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، دوسرے کے فکر اور غم نظر ہی نہیں آتے۔ تو فرمایا جو لوگ ہر وقت اپنے غم و اندوہ میں اور اپنے دھندوں میں اور اپنی پریشانیوں میں 24 گھنٹے الجھا رہے، اس کا ذہن کسی اور کے غم اور کسی اور کی بلائی کی سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایک تعریف اور کی گئی، اولیاء کرام نے کہا، کسی پوچھا حسن خلق کی تعریف کرنے، انہوں نے کہا عملی تعریف بتاتے ہیں، عملی اولیاء نے بتایا۔ فرمایا حسن خلق اگر کسی کا دیکھنا ہو تو یہ ہو کہ جس انسان کو یہ پرواہ نہ ہو اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ نماز کی صف میں میرے ساتھ کندھا ملا کے دائیں طرف کون کھڑا ہے، بائیں طرف کون کھڑا ہے۔ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ بعض اوقات لوگوں سے دشمنی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک کینہ اور بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، عین نماز کا وقت ہوا وہ آ کے آپ کے ساتھ دائیں طرف کندھا لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک اور کے ساتھ دشمنی ہے، وہ بھاتا ہی نہیں، پنجابی میں لفظ بولتے ہیں نا بھی چنگا ہی نہیں لگتا، یعنی باندھا ہی نہیں، اور باندھا کہتے ہیں۔
جس کو آپ اڑباندہ کہتے ہیں، جو اچھا ہی نہیں لگتا، آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ آدمی ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف صف پر ایک ہی صف میں آپ کے ساتھ نماز پہ کھڑا ہے، آپ کو پوری نماز میں بھی سکون نہیں ملے گا، آپ کا دھیان ادھر ہی لگا رہے گا، راحت ہی نہیں ملے گی۔ فرمایا اگر کسی کے دشمن جو بالکل اسے پسند نہ تھے وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو پھر بھی فکر نہ ہو اور اس کی یکسوئی متاثر نہ ہو تو سمجھے اس کو اخلاق کا کچھ حصہ ملا۔ اور دوسری چیز فرمایا کوئی مجلس میں بیٹھے اور یہ نہ دیکھے کہ مجھ سے کمتر اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، مجھ سے کمتر سٹیج پر بیٹھا ہے، میں زمین پہ بیٹھا ہوں اور فلاں کرسی پہ بیٹھا ہے، جسے یہ نظر آنا بند ہو جائے سمجھو اس کے اچھے اخلاق کی کچھ خیرات ملی ہے۔ نہ وہ یہ دیکھے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کون کہاں بیٹھا ہے، نہ یہ بیٹھنا دیکھے نہ کھڑا ہونا دیکھے، ہمیشہ خود کو سب سے حقیر جانے، خود کو سب سے نیچے جانے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہو تو سمجھیں اس کو اچھے اخلاق کی کچھ خیرات ملی۔ ایک اور تعریف کی گئی اولیاء، یہ سب وہ تعریفیں جو اولیاء نے کی ہیں، عرفاء نے، عارفین نے کی ہیں، خلق کی۔ فرمایا کہ برا خلق، کسی نے پوچھا کہ برے اخلاق کیا ہیں، سوء خلق کیا ہے، انہوں نے کہا وقوع البصر علی سوء خلق الغیر، دوسرے کی بد اخلاقی اگر آپ کو نظر آئے تو سمجھیں آپ بد اخلاق ہیں۔ جس شخص کو دوسرے کی بد اخلاقی نظر آئے وہ خود اس کو یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ بد اخلاق ہے۔ بد اخلاق ہوگا تو دوسرے کی بد خلقی نظر آئے گی، اور جو خود حسن خلق کا مالک ہو جاتا ہے، خوش اخلاق ہو جاتا ہے، اسے دوسرے کی بد خلقی نظر ہی نہیں آتی۔ جس کی نگاہ میں اپنے عیب آ جاتے ہیں اس کو دوسرے کے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ یہ فرق ہے۔ امام محاسبی نے فرمایا، محاسبی حارث بن اسد المحاسبی، یہ وہ امام ہیں کہ کبھی کبھی ان کے گھر مجلس ہوتی، رات کو حلقہ ہوتا۔ ایک دن امام احمد بن حنبل نے کہا، ان کے ایک طالب علم سے، مرید سے، شاگرد سے کہا کہ چپکے سے انہیں بتائے بغیر مجھے ان کے ایک کمرے میں لائٹ بند کر کے بٹھا دو، میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل ان کی باتیں سننے گئے، اور اس رات جب ان کی گفتگو سنی، گفتگو انہی موضوعات پہ ہوتی، امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں سنا رہا ہوں۔ تو امام محاسبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی تھیں اب زمانے سے چلی گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ 3 چیزیں بڑی عظیم اور بڑی پیاری ہوتی تھیں، اب معدوم ہو گئی، اب زمانے سے چلی گئیں۔ شاگردوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا انہی 3 چیزوں کو جمع کرنے سے حسن خلق بنتا ہے، وہ چلی گئیں۔ فرمایا وہ کیا؟ حسن الوجہ مع، فرمایا خوبصورت چہرہ اور اس کے ساتھ خوبصورت کردار، خوبصورت چہرہ تقوی اور کردار کے ساتھ، حسن الخلق مع الدیانہ، اور خوبصورت اخلاق دین کی پختگی کے ساتھ، اور حسن الاخاء مع الامانہ، اور لوگوں کے ساتھ خوبصورت بھائی چارہ اور بددیانتی سے پاک۔ فرمایا یہ 3 چیزیں پہلوں کا شیوا ہوا کرتے تھے، اب آنکھیں ان کو یکجا دیکھنے میں ترستی ہیں۔ پھر اولیاء اور عرفاء فرماتے ہیں التصوف خلق، صوفیاء کا نام سنتے ہیں، تصوف کا نام سنتے ہیں نا آپ۔ کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ بہت سارے اولیاء اور عرفاء نے کہا تصوف سارا اخلاق کا نام ہے۔ تصوف تسبیح، ذکر، اذکار، وظائف کا نام نہیں ہے، یہ تو الگ سب اسباق ہیں۔ تصوف فرمایا خلق ہے، سراسر خلق ہے۔ فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، جس شخص کے اخلاق آپ سے بہتر ہو گئے سمجھو وہ تصوف میں آپ سے آگے نکل گیا۔ تصوف خلق ہے۔
یہ اقوال بیان کیے. اب حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دلچسپ جواب ہے ایک سوال پر. ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا حل فرحت فی الدنیا قط، اے حضرت ابراہیم بن ادہم، کیا آپ اس دنیا کی زندگی میں کسی دن خوش بھی ہوئے ہیں؟ بڑے خوش ہوئے ہوں، وہ کوئی دن بتائیں جس دن آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہو. فرمایا نعم مرتین، 2 دن ایسے آئے ہیں ان 2 دنوں میں بڑی خوشی اور بڑی فرحت ملی. پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک دن ایسا کہ میں بیٹھا تھا اور کسی نے لا کے کوئی ایسی چیز میرے اوپر پھینک دی جس سے میرے سارے کپڑے پلید ہو گئے. کسی نے کوئی ایسی چیز مجھ پہ ڈال دی جس سے میرے کپڑے اور جسم پلید ہو گیا، یعنی غسل کرنا پڑا اور کپڑے جا کے دھونے پڑے. فرمایا اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی. واہ واہ واہ، اس دن بڑی فرحت ہوئی تھی. اور فرحت کیا؟ فرحت یہ ہوئی تھی کہ اس دن میں نے نفس سے پوچھا کہ اے نفس، آج تجھے تیرا حق ملا ہے، آج تجھے تیرا حق ملا ہے. اور فرمایا دوسرا دن ایک ایسا، میں بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے مجھے زور سے تپڑ دے مارا. اس دن نفس کو بڑی فرحت نصیب ہوئی کہ میرے کسی گناہ کی سزا ملی. اس سے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. اگر زاویہ نگاہ بدل جائے، سوچ کا انداز، ایک مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ، اس کو تبدیل کرنا یہ حسن خلق ہے. پھر حضرت ابو عثمان النیشاپوری بڑے اکابر اولیاء اور عارفین سے ہوئے. ان کو ایک شخص نے دعوت دی اپنے گھر کھانے کے لیے. آپ اس کے ساتھ چل پڑے. جب اس کے دروازے پر پہنچے، جو شخص لے کے گیا کہ آج میرے گھر دعوت ہے، جب دروازے پر پہنچے تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، آپ کو دعوت دے کے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، آپ کو دعوت دینی نہیں چاہیے تھی، تو آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیں. اپنے دروازے سے واپس موڑ دیا. وہ واپس مڑ گئے، کہنے کوئی بات نہیں. تو وہ پھر ساتھ ساتھ چل پڑا. جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے، حضرت ابو عثمان النیشاپوری، یہ وہ اولیاء ہیں جن کا تذکرہ امام ابو عبد الرحمن سلمی طبقات صوفیہ میں کرتے ہیں، اور امام قشیری رسالہ قشیریہ میں کرتے ہیں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں یہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کے تذکرے کرتے ہیں. بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی سیرت کیسی تھی، یہ اتنے بڑے کیسے بنے تھے کہ جن کی تعریفیں حضور داتا گنج بخش کرتے ہیں، جن کی تعریفیں حضور سیدنا غوث الاعظم کرتے ہیں اپنی کتب میں، جن کے تذکرے امام ابو القاسم القشیری کرتے ہیں، امام سلمی کرتے ہیں. یہ کیسے بڑے لوگ تھے، ان کی سیرتوں میں کیا خوبی تھی. وہ ایک واقعہ سے آپ اندازہ کریں. وہ شخص پیچھے چل پڑا. جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے اور گھر اندر داخل ہونے لگے، اس نے روک لیا. اس نے کہا نہیں، مجھے انکار کر کے آپ کو دعوت پر مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے، نہیں واپس چلے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ اس کے ساتھ پھر چل پڑے. پھر میں اچھا کوئی بات نہیں، پھر چل پڑے. چلتے چلتے جب اس کے دروازے پر پہنچ کے اس نے پھر کہا کہ سوری، میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، آپ چلے جائیں. آپ پھر واپس چل پڑے. وہ پیچھے چلا. جب اپنے دروازے پر پہنچے تو اس کو جا کے ان کو پھر روک لیا، کہا کہ نہیں، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پھر چلیں، اب میں نے ارادہ بدل لیا، آپ کو کھانا کھلاتا. اس طرح 4-5 مرتبہ ان کو اپنے دروازے اور ان کے دروازے کے چکر لگائے پوری گلیوں میں. اور جب 5 مرتبہ آپ ایسا کر چکے اور آپ کے چہرے پر ملال نہیں آیا، تو اس وقت اس شخص نے کہا مجھے آپ معاف کر دیں، میں نے سارا اس لیے کیا کہ آپ کے اخلاق کو جانوں. یہ آپ دیکھیے پہلے زمانوں میں کیا معیار تھے. میں نے چونکہ آپ کی ولایت کا بڑا تذکرہ سنا تھا، آپ کی معرفت کا، ولایت کا، آپ کی کرامات سنی تھی، تو مجھے موقع نہیں ملا آپ کو پرکھنے کا، دیکھنے کا. میں نے کہا آج آپ کی ولایت کو پرکھتے ہیں، آپ کے اخلاق کو پرکھتے ہیں. تو میں نے آپ کا اخلاق دیکھنا چاہا
اور مبارک ہو آپ کو بڑے عظیم اخلاق والا پایا، بڑے عظیم حسین اخلاق والا پایا۔ تو آپ ہنس پڑے۔ فرمایا بیٹے یہ کون سا اخلاق آپ نے دیکھ لیا جس پر تعریف کر رہے ہیں؟ یہ جو کام میں نے کیا 5 مرتبہ یہ تو کتے ہر روز کرتے ہیں، یہ تو کتے کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی کتے کو روٹی دکھائیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا، بھگا دیں بھاگ جائے گا، پھر اس کو روٹی دکھا دیں پھر آ جائے گا، 5 کیا 10 مرتبہ اس کو روٹی دکھائیں آ جائے گا، بھگا دیں بھاگ جائے گا۔ یہ اخلاق تو کتوں کا ہوتا ہے، میں نے کون سی بڑی بات کرنی۔ واہ واہ واہ۔ یہ تھے اکابر اولیاء اور سلف صالحین، یہ ان کی ولایت کا راز تھا، ان کی بزرگی کا راز تھا، ان کی کرامت کا راز تھا۔ حضرت جعفر بن حنظلہ ایک بزرگ ہوئے، جلیل القدر اکابر میں سے جعفر بن حنظلہ۔ وہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک فقیر ان کو ملا، وہ بیمار تھا، اس کو بخار تھا، تڑپ رہا تھا، پریشان تھا۔ تو آپ اپنا کام چھوڑ کے اس کی خدمت میں بیٹھ گئے، اس کو کھانا کھلایا، اسے پانی پلایا، کوئی دوائی کی ضرورت تھی اس کو دوائی لا کے دی، اس کو دبایا، اس فقیر کی خدمت کی، مریض تھا۔ جو اس کی خدمت کریں وہ فقیر یہ بولے ہر بار، جیسے خدمت کریں اس کی ٹانگیں دبائیں، اس کا سر دبائیں، دوائی دیں، کھانا کھلائیں، جیسے اس کی خدمت کریں وہ ہر بار کہے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش آپ یہودی نہ ہوتے۔ ہر لمحہ جیسے جیسے خدمت کریں وہ کہے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، کتنی خدمت کر رہے ہیں میری، بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش آپ یہودی نہ ہوتے۔ آپ سن کے چپ رہے، اولیاء میں سے ہیں یہ، اولیاء اور کاملین میں سے ہیں۔ پھر خدمت کریں پھر وہ بولے کہیں بہت اچھے آدمی ہیں، کاش آپ یہودی نہ ہوتے۔ تو اس صحت یابی تک روز یہی کہتا رہا۔ آپ نے اس کو ایک دن اتنا بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، یہودی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ اس کی خدمت کرتے رہے اور سنتے رہے، اور آخر میں جب ہو گیا بہتر تو اس کو صرف یہ کہا اچھا میں آپ کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میری ہدایت کے لیے دعا کریں۔ واہ واہ۔ جب فقیر شفا یاب ہو گیا تو کہنے لگے میں آپ کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو صحت دے، آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، اور رخصت ہو گئے اور اس کو اپنا تعارف ہی نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ ہمیں کوئی کہہ کے دیکھے کوئی، یہ کیا ہے؟ یہ نفی ذات ہے، اپنی ذات کی نفی کر دینا، اپنا آپ منوانا ہی نہیں کسی سے، یہ حسن خلق ہے، اپنا آپ منوانا ہی نہیں ہے، میں کون ہوں بس اس کو نکال دینا اپنی زندگی سے، میرا مرتبہ کیا ہے اس کو خارج کر دینا اپنی زندگی سے، یہ ہے بنیادی شرط حسن خلق کی۔ اپنی ذات کے لیے بھی زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو رشتہ ہے، تعلق ہے، بیہیویئر ہے، اس میں بھی زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ اب جتنی باتیں میں نے کہیں ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پہ توجہ کریں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 34۔ اب آپ کو اس آیت کا جو معنی ہے بلکہ معنویت ہے وہ سمجھ آ جائے گی، روح کیا ہے اس میں، میسج کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے بندے اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو تو نے برائی کا جواب ہر صورت بھلائی سے ہی دیتے رہنا ہے۔ یہ جتنا ذکر میں نے اولیاء کی زبان سے آپ کو بتایا حسن خلق کا، وہ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے، برائی کرے، تو نے اس کی ہر برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ کیوں کہ برائی اور بھلائی کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر وہ برائی کرتا ہے اس کا نصیب ہے، اس کی برائی تجھے اپنی بھلائی کے درجے سے نہ ہٹائے، کہیں تو بھلائی سے محروم نہ ہو جائے اس کی برائی میں رد عمل میں آ کر،
وہ تیرے حال کو نہ بدل دے، تو اپنے حال پہ قائم رہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا، حدیث متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں آقا، ان میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، علی شیر خدا بھی، سب جلیل القدر صحابہ کی مجلس ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ۔ آقا علیہ السلام نے کبھی میری زندگی میں نے کم و بیش جامع السنہ جو حدیث کی بہت بڑی کتاب مرتب کی ہے اور جو چھپ رہی ہے ابھی، اور معارج السنن، ان کا کام اور حدیث کا کام کرتے کرتے اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش اور کچھ نہیں تو 5 سے 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے کو کھنگالا ہوگا۔ 5-6 لاکھ احادیث، 5-6 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا، گزرا ہوں، ایک سمندر ہے غوطہ زنی کی۔ میں یہ بات اس لیے کہی تحدیث نعمت کے طور پہ تاکہ اگلا جملہ کہہ سکوں، 5-6 لاکھ احادیث کا خزانہ ذخیرہ کھنگال کر میری یادداشت میں یوں آ رہا ہے، مجھے یاد نہیں ہے آقا علیہ السلام کی ان 5-6 لاکھ احادیث کے مطالعے کے بعد کبھی میری نظر سے ایک حدیث ایسی گزری ہو جس میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو زندگی میں، حیات طیبہ میں، کہ تم میں سب سے اعلیٰ ایمان میں وہ ہے جس کی نمازیں سب سے اچھی ہوں، سب سے اعلیٰ ایمان میں وہ ہے جس کے روزے سب سے اچھے ہوں، سب سے اعلیٰ ایمان میں وہ ہے جس نے حج سب سے زیادہ کی ہو، سب سے زیادہ ایمان میں وہ ہے جس کی زکوٰۃ سب سے اچھی ہو، جو تسبیح، استغفار اور کلمہ سب سے زیادہ پڑھتا ہو۔ عبادات میں سے کسی ایک عبادت کا نام لے کر اس کو مومنین میں سب سے اعلیٰ قرار دینا، میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری۔ اور اس کے برعکس درجنوں احادیث آقا علیہ السلام کے فرمودات، درجنوں ایسے گزرے ہیں جن کا مضمون یہ ہے جو میں نے حدیث بتائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر ایمان میں وہ ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ کردار والا شخص یہ ہے، تم میں سے احسن شخص وہ ہے، تم میں سے افضل شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا۔ اب اسی مضمون کی دوسری حدیث، بہت زیادہ حدیث دینے کی ضرورت نہیں ہے، متفق علیہ حدیث اور 1-2 حدیث اس سبجیکٹ پر کافی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ فرمایا، لوگو تم میں سے سب سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر اور حسین ہے، اور جو سب سے زیادہ نرم اور لطیف ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور ایک دن آقا نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ جس کا برتاؤ بڑا رحیمانہ، بڑا کریمانہ، بڑا لطیفانہ ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور پھر فرمایا، میرا برتاؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اعلیٰ۔ اس سے بہتر برتاؤ کیا ہو کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں امت ہے، صحابہ کرام امتی ہیں، امتیوں کے سامنے حسن حسین کو کندھوں پر اٹھا کر گلیوں میں نکل جائے۔ اس سے زیادہ شفقت کیا ہوگی میرے آقا کی؟ یہ کام ہم نہیں کرتے، کرتے گھر کے اندر کر لیں گے، گھر کے اندر کر لیں گے، مگر کوئی بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے باہر بھی نکلتا ہے، دوستوں یاروں کے اندر نکلتا ہے، ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ لطف و کرم میرے آقا کا اہل و عیال پہ اور کیا ہوگا؟ یہ معیار قرار دیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، ترمذی میں، اور حدیث صحیح ہے۔ پہلی حدیث متفق علیہ تھی، پھر اسی مضمون پر جو میں نے کہا نا آپ کو کہ 5-6 لاکھ حدیث کا ذخیرہ میں نے
کوئی تقریباً 15 سے 20 سال کے عرصے میں کھنگالا ہے، 15 سے 20 سال۔ مجھے ایک حدیث ایسی نہیں ملی کہ آقا علیہ السلام نے عبادات میں سے کسی ایک عبادت کا نام لے کے فرمایا ہو وہ کثرت سے کرنے والا سب سے اعلیٰ ایمان کا۔ اور ادھر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں روایت اور حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سب سے زیادہ جس کے ساتھ مجھے محبت ہے، میری بارگاہ میں محبوب ترین شخص جو محبوب ترین ہے اور قریب ترین ہے قیامت کے دن، جس کو میں سب سے زیادہ قریب بٹھاؤں گا قیامت کے دن، جو میری نشست ہوگی، جو میری مجلس ہوگی، اللہ پاک جس مسند پر مجھے بٹھائیں گے تو میں کچھ لوگوں کو چن کے اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ فرمایا جس کو سب سے زیادہ قریب بٹھاؤں گا احاسنکم اخلاقا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جن کی نمازیں سب سے زیادہ ہیں، جن کے روزے سب سے زیادہ ہیں، جن کی تسبیحات سب سے زیادہ ہیں، نہ، فرمایا جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے ان کو بلا کے اپنے قریب ترین بٹھاؤں گا۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ فرمایا قیامت کے دن جب میزان لگے گا، ترازو اور اعمال تولے جائیں گے، ہر عمل رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا بھی اور گناہوں کا بھی، اعمال صالحہ کا بھی اور اعمال سیئہ کا، گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ فرمایا کوئی نیک عمل اتنا بھاری نہیں ہوگا جو ترازو کو یکلخت نیچے کر دے اور نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا بنا دے۔ کوئی نیک عمل اتنا وزنی نہیں ہوگا، فرمایا جتنا خوبصورت اخلاق، جتنے اخلاق کے حسنہ کا وزن ہوگا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اتنا کسی بھی نیک عمل کا وزن نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجلس میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک صحابی نے سوال کیا، ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں آج جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں لے جائے، کوئی نسخہ بتا دیں جنت میں لے جائے، جو ہمیں جنت میں لے جائے، ایسا نسخہ بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، پرہیزگاری اور حسن خلق، حسن اخلاق۔ پرہیزگاری، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ہر عمل سے بڑھ کر بندوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اس حدیث کو جو اب روایت کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل نے مسند میں، اور امام ابو داؤد نے، امام حاکم نے، ابن حبان نے، سب نے روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایک شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے۔ کون سا درجہ؟ جو ساری زندگی پوری رات قیام کرنے والے کو اور پوری زندگی ہر روز روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، جو قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، عمر بھر روزہ رکھنے والا، عمر بھر رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کرنے والا، ان کا درجہ میری امت کا مومن حسن اخلاق، اخلاق حسنہ کے ذریعے پا لیتا۔ اور یہی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ایک اور مقام پر دوسری روایت جو سنن ابی داؤد میں الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجات قائم اللیل وصائم النہار. ان الفاظ کے ساتھ حدیث آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اخلاق حسنہ، اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، مسکراتا چہرہ، بس میٹھی زبان، دل کو سخی کرنا، غریب کی مدد کرنا، کسی کی بات پہ چڑنا نہیں، کسی کی بات پہ دل کو تنگ نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا ذاتی معاملے پر، ہر ایک کے لیے نفس کو سخی رکھنا، چہرے کو کھلا نرم مسکراتا ہوا رکھنا، ہر ایک کا خیر خواہ ہونا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، کسی کو برا نہ جاننا، حقیر نہ جاننا، تواضع کرنا، انکساری کرنا، ہر ایک کو اچھا جاننا، وہ سامنے ہو یا نہ ہو اس کی بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا. یہ جو حسن اخلاق ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اخلاق حسنہ اپنا لے اسے اللہ پاک قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ عطا کر دیتا. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور جو میں نے الفاظ بیان کیے اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے اسی فرمان کو اور الفاظ کے ساتھ روایت کیا. انہوں نے الگ مجلس میں آقا علیہ السلام سے سنا. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے حسن خلق کے ساتھ آخرت کے عظیم درجات کو پا لیتا ہے اور بلند ترین منازل کو پا لیتا ہے، حالانکہ دیگر نفلی عبادات کا بہت زیادہ ذخیرہ اس پر نہیں ہوتا. نفلی عبادات کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا. وہ کم ہونے کے باوجود اللہ پاک بڑے بڑے اعلیٰ رتبے اور منازل اچھے اخلاق رکھنے والوں کو عطا کر دے گا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان المسلم لیدرک درجۃ الصوام القوام بآیات اللہ بحسن خلقہ وکرم طبیعتہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مسلمان قوام اور صوام کا درجہ پا لیتا ہے. قوام کہتے ہیں وہ شخص جس کا رات کا قیام، نماز تہجد اور رات کا قیام عمر بھر کبھی چھوٹے ہی نہ، اور صوام وہ شخص جس کا زندگی بھر کبھی روزہ نہ چھوٹے. صرف قائم اللیل اور صائم النہار ایک جگہ فرمایا، اب یہاں مبالغے کا صیغہ فرمایا قوام اور صوام، عمر بھر اہتمام سے قیام لیل کرنے والے اور عمر بھر اہتمام سے زندگی بھر روزے کے ساتھ رہنے والے. فرمایا یہ درجہ اللہ پاک میری امت کو اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کے اخلاق حسین ہو جائیں اور طبیعت میں سخاوت آ جائے، کرم طبیعت سے اور حسن خلق سے. صرف طبیعت کھل جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے طبیعت نرم ہو جائے، دل نرم ہو جائے، مزاج وسیع ہو جائے، چہرہ مسکرانے لگے، کبھی تنگی نہ آئے. بس ہم عمر بھر اعمال برباد کر دیتے ہیں. ہماری طبیعتوں میں کڑ کڑ ہے. ایک بڑا سادہ لفظ ہے، آپ کو بڑا آسانی سے اس کا معنی سمجھ آ جائے گا. ہماری طبیعتیں کڑ کڑ سے باہر نہیں جاتی. چھوٹی چھوٹی چیز کسی نے کہہ دی، کر دی، ساری زندگی اس چیونٹی کی ٹانگ میں رسا باندھ کے کھینچتے رہتے ہیں، مرتے دم تک چھوڑتے نہیں، اس کی ایک برائی کو بھولتے نہیں. اور حسن اخلاق یہ ہے کہ اس کی برائی نظر ہی نہ آئے، دوسرے کی برائی نظر نہ آئے، نابینا بن جائیں، دوسرے کا برا جملہ سنائی نہ دے، بہرا بن جائیں. اور طبیعت میں فرحت ہو، طبیعت میں حشاشی بشاشی ہو، طبیعت میں فراخی ہو، طبیعت میں وسعت ہو، مزاج میں وسعت ہو. ہر ایک کو آپ اکموڈیٹ کریں، مسکرا کے ملیں، پیار سے ملیں، حال پوچھیں،
دل میں اس کی خیر خواہی ہو، دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھیں، ہر وقت اس کی ہدایت کا فکر رہے، اس کی خیر خواہی کا فکر رہے، اس کی اچھائی کا فکر رہے۔ جب آپ کی طبیعت ڈھل جاتی ہے اس مزاج میں، یہ کرم طبیعت ہے، یہ حسن خلق ہے۔ آقا نے فرمایا رات کے قیام کے بغیر وہ قائم اللیل قرار دیا جاتا ہے، اور صیام نہار کے بغیر عمر بھر کا روزے دار قرار پاتا ہے، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں پر اور آقا علیہ السلام کی قربت میں قیامت کے دن بٹھایا جائے گا۔ میں حدیث جو بیان کی، اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور دوسری روایت میں، یہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور حاکم نے، اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام مالک نے روایت کی اور بہقی نے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق، اخلاقی اقدار کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لوگوں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے برتاؤ سنوار دوں۔ آقا علیہ السلام نے دوہرا کام کیا، ایک طرف بندے کا برتاؤ مولا کے ساتھ سنوار دیا، ایک طرف بندے کا برتاؤ اس رب کی مخلوق کے ساتھ سنوار دیا، یہ سمجھا دیا کہ رب سے ادب کیسے کرنا ہے اور رب کی مخلوق سے برتاؤ میں ادب کیسے کرنا ہے، رب کا حق کیسے ادا کرنا ہے اور رب کے مخلوق کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ ادھر سے رب بولا، رب نے کہا بندو میری بات بھی سن لو، حج بھی کرنے پہ جاؤ، عمر بھر جو میرے گناہ کیے ہوں گے، میری عبادت چھوٹی ہوگی، میرے حق چھوڑے ہوں گے، جب عرفات سے پلٹو گے سارے معاف کر دوں گا، مگر میرے بندوں کی حق طلبی کی ہوگی، حج کر کے آؤ گے تب بھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہے حقوق العباد کا عالم، یہ درجہ ہے حسن اخلاق کا۔ حقوق اللہ کی کوتاہی، رب فرماتا ہے میرا معاملہ ہے، جب اتنی مشقت کر کے کوئی میرا بندہ پلٹتا ہے تو عرفات سے پلٹتے میں معاف کر دیتا ہوں، چلو پچھلا معاف کر دیا، آئندہ خیال رکھنا۔ لیکن حقوق العباد میں اگر بندوں کے ساتھ زیادتی ہو، خواہ ادھر سے خواہ ادھر سے، وہ اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا، وہ کعبۃ اللہ کا صحن بھی معافی نہیں دلاتا، اور عرفات کا جبل نور بھی معافی نہیں دلاتا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا بھاری ہے حسن اخلاق کا معاملہ، کتنا عظیم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر حدیث پاک میں، حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطی العبد، ایسی چیز بتائیں اللہ کی سب سے بڑی عطا اپنے بندے کے لیے کیا ہے، سب سے اعلیٰ سب سے عظیم عطا جو اللہ اپنے بندوں کو کرتا ہے، نوازشات کرتا ہے، عطائیں کرتا ہے، ان نوازشات میں سب سے بڑی نوازش اللہ کی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا خلق الحسن۔ اگر اللہ کسی کو اخلاق حسنہ دے دے تو سمجھو اللہ نے سب سے بڑی عطا کر دی اس بندے پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اگلی حدیث، فرمایا آقا علیہ السلام نے خطاب کیا امت کو، صحابہ کرام، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المیراء وان کان محقا، فرمایا میں اس شخص کو جنت کے ابتدائی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی الاٹمنٹ کرتا ہوں، ایک گھر کی الاٹمنٹ کرتا ہوں جنت میں، جنت کے ابتدائی حصے میں، چھوٹے نچلے حصے میں، اس شخص کو جو حق پر بھی ہو مگر جھگڑا چھوڑ دے، جو ہو تو حق پر مگر جھگڑا چھوڑ دے، اسے میں ایک گھر الاٹ کرتا ہوں جنت کی نچلی منزل پر، ابتدائی حصے میں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، پھر فرمایا اب اس شخص کو جنت کے درمیانی منزل پر، درمیان میں وسط جنت میں ایک گھر الاٹ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ مذاق ہی کر رہا ہو، مزاحن بھی جھوٹ نہ بولے،
اس کی زبان اتنی سچائی والی ہو جائے اس کو جنت کے وسط میں ایک گھر الاٹ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور فرمایا اس شخص کو جنت کی سب سے آخری اور اونچی اور اعلیٰ منزل پر، جہاں اعلیٰ منزل وہ ہے جہاں انبیاء اور اولیاء ہوں گے، سب سے اعلیٰ منزل پر اس شخص کو گھر الاٹ کرتا ہوں جو اپنے اخلاق خوبصورت بنا لے، اخلاق حسنہ اپنا لے، اس کو جنت کی سب سے اعلیٰ منزل پر آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر الاٹ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ حدیث جو آپ کو بتائی، یہ امام ابو داؤد نے روایت کی، امام طبرانی نے، امام بہقی نے، تمام ائمہ نے جس کو روایت کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، حضرت ابراہیم کی طرف، فرمایا یا خلیلی، اے میرے دوست، حسن خلقک، اپنے اخلاق اچھے کر لے، ولو مع الکفار، خواہ برتاؤ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اگر کافروں کے ساتھ بھی برتاؤ تب بھی اخلاق حسنہ سے کر، تدخل مدخل الابرار، جنت میں جو مساکن ابرار ہیں وہاں داخل ہو جائے گا صرف حسن خلق کے ساتھ۔ اور فرمایا میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے، ان اذلہ تحت عرشی، اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ دوں گا، واسقیہ من حظیرت قدسی، اور اپنی جنت کے خاص چشموں سے اسے پانی بھر بھر کے پلاؤں گا، سیراب کروں گا، وان ادنیہ من جواری، اور اچھے اخلاق رکھنے والے کو بلا کر اللہ نے فرمایا اپنے پڑوس میں رہائش دوں گا، اللہ نے اپنی قربت میں رہائش دوں گا، جنت کے چشموں سے میں بھر بھر کے اسے سیراب کروں گا، اپنی قربت میں اس کو جگہ عطا کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا آقا اخلاق حسنہ کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اہل جنت کی خصلتوں میں سے ہے، اخلاق حسنہ اہل جنت کے اعمال میں سے، اس کو اپنا لو، اہل جنت کے اعمال میں سے ہے، اس کو اپنا لو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آخری 2-3 حدیثیں ہیں، اس مضمون کا کلائمیکس ہے، اس کو سمجھ لیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، میرے بزرگ بھائی بہن بیٹے بھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں حدیث کی، آقا نے فرمایا ان ابدال امتی لم يدخل الجنہ باعمال، میری امت کے اولیاء اور ابدال، جن کو ابدال کا درجہ حاصل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ابدال جنت میں جن منزلوں اور درجوں پر ٹھہرائے جائیں گے، فرمایا وہ انہیں ان کے اعمال اور عبادات کی وجہ سے نہیں ملیں گے۔ ابدالوں کو بھی جنت کی اعلیٰ منزلیں ان کے اعمال اور عبادات کی وجہ سے نہیں ملے ہوں گے، ولیکن دخلوها برحمت اللہ وسخاوت الانفس وسلامت الصدور، فرمایا اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، اور سبب ان کے نفسوں کا، دلوں کا سخی ہونا اور سینوں کا ہر قسم کے بغض، غیظ، غضب اور کینے سے پاک ہونا۔ ان کے خوبصورت اخلاق ان کو، ابدالوں کو اور ولیوں کو بھی جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر لے کر جائیں گے۔ اب یہی حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بیان کی، اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا، اور اس میں الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما دخلوها، اولیاء میری امت کے ابدال جنت کے اعلیٰ منزلوں پر جائیں گے، برحمت اللہ وسخاوت الانفس وسلامت الصدور ورحمت لجمیع المسلمین، جنت کی اعلیٰ منزلوں پر جائیں گے ابدال اللہ کی رحمت سے، دلوں کی سخاوت سے، سینوں کے غیظ، بغض، عداوت اور کینہ ان سے پاک ہونے سے، اور ہر ایک مسلمان اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، اس کا خیر خواہ بن جانے کی وجہ سے۔ فرمایا ولایت اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کا دوست اور ولی ہوتا ہے وہ ہر اپنے پرائے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے بغض رہتا ہے،
نہ عداوت رہتی ہے، نہ کینہ رہتا ہے، نہ کوئی میل کچیل رہتی ہے، نہ دل تنگ ہوتا ہے. وہ من کا بھی سخی ہوتا ہے، وہ ہاتھ کا بھی سخی ہوتا ہے، وہ زبان کا بھی سخی ہوتا ہے. اس کے اندر عطا ہوتی ہے، اس کے اندر سخا ہوتی ہے، اس کے دل میں صفا ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک شخص کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہتا ہے. ان کے یہ اخلاق انہیں جنت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچائیں گے. اور آخری حدیث جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. انس بن مالک میں یہی الفاظ، آقا علیہ السلام نے ابدالوں کی بات کی، اپنی امت کے ابدالوں کی بات کی. ایک حدیث امام حسن بصری کی روایت مرسلن، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بدلاء امتی لم يدخل الجنہ بکثرت صلاتهم ولا صیامهم ولكن دخلوها بسلامت صدورهم وسخاوت انفسهم. فرمایا میری امت کے اولیاء اور ابدال جنت کے اعلیٰ مرتبوں پر کثرت کے ساتھ نمازوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے اور کثرت کے ساتھ روزوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ اخلاق حسنہ اور نفس اور دلوں کی سخاوت اور سینوں کی صفائی کی وجہ سے جنت کی اعلیٰ منزلوں پر جائیں گے، کیونکہ یہ راز ولایت ہے. اور آخری حدیث جو میں کہہ رہا تھا اس میں انس بن مالک سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابدالوں کا ذکر کیا، میری امت میں اولیاء ہوں گے، ان میں ابدال ہوں گے. فرمایا لیسو بالمتماوتین، لیسو بالمتماوتین ولا المتحالکین ولا المتناوشین. میری امت کے ابدال نہ متماوتین ہوں گے، نہ متحالکین ہوں گے، نہ متناوشین ہوں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ متناوتین تماوت سے ہے، التماوت اس کا مطلب ہے التضاعف، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عبادات میں، طاعات میں، لوگوں کے حقوق میں، فرائض میں، واجبات میں حقوق کی ادائیگی ضرورت کی حد تک نہیں، ضرورت سے بڑھ کر کرنے والے ہوں گے. جتنا ان پر واجب ہے اس سے بڑھ کر حقوق ادا کریں گے. وَلَا الْمُتَحَالِكِينَ، یہ تحالق سے ہے، اور تعلق کا مطلب ہے ان کے اندر سینوں میں حرص نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگا، اور حرص لالچ میں ہلکان نہیں ہوں گے، خود کو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ ہوا و حرص اور لالچ سے پاک بے نیاز ہوں گے. لوگوں کا بھلا سوچیں گے، اپنے حرص کا نہیں سوچیں گے. وَلَا الْمُتَنَاوِشِينَ، یہ تناوش سے ہے، اور تناوش کا مطلب یہ ہے وہ دور بیٹھ کر کسی پر تان تنقید کے تیر نہیں ماریں گے، کسی پر دور بیٹھ کر تنقید نہیں کریں گے، نکتہ چینی نہیں کریں گے، وار نہیں کریں گے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے. ان کا من بھی صاف ہوگا، ان کا تن بھی صاف ہوگا، ان کی زبان بھی صاف ہوگی، ان کا دھیان بھی صاف ہوگا. ان کے منہ سے ہر ایک کی بھلائی نکلے گی، کسی کی برائی ہو بھی تب بھی نہیں نکلے گی. فرمایا میری امت کے اولیاء کی اور ابدالوں کی یہ پہچان ہوگی. اور پھر فرمایا لم یبلغوا ما بلغوا بکثرت صوم ولا صلاۃ، جس مرتبے پر پہنچے اور پہنچیں گے، یاد رکھ لو وہ کثرت کے ساتھ نمازوں کی وجہ سے ولایت کے ان درجوں پر نہیں پہنچے ہوں گے، اور کثرت کے ساتھ روزوں کی وجہ سے ولایت کے ان مراتب پر نہیں پہنچے ہوں گے. انما بالغوا ذلک بالسخاء وصحۃ القلوب والمناصحۃ لجمیع المسلمین. انہیں ولایت کا اتنا بلند مقام جو ملا ہوگا، ابدال بنے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے نفس سخی ہوں گے، وہ دل کے سخی ہوں گے، ان کے دل صاف ستھرے ہوں گے، ان کے دلوں میں میل کچیل کسی کے لیے نہیں ہوگی، بغض اور عداوت کسی کے لیے نہیں ہوگی، کینہ اور عناد کسی کے لیے نہیں ہوگا، گھٹن نہیں ہوگی کسی کے لیے. کھلے دل کے لوگ ہوں گے، ان کی طبیعتیں فراخ ہوں گی، ان کے نفس سخی ہوں گے، ان کے من سخی ہوں گے. والمناصحۃ لجمیع المسلمین، اور ان کے اندر ہر ایک شخص اور ہر مسلمان کی خیر خواہی اور اس کا بھلا چاہنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا. اپنا ہو یا پرایا، ہر ایک کا بھلا چاہیں گے، ہر ایک کی خیر چاہیں گے، ہر ایک کی بھلائی چاہیں گے. چونکہ اللہ نے ان کا من ایسا بنا دیا ہے، اس من کی حالت کی وجہ سے وہ ابدال بنیں گے اور وہ اولیاء ہو کر جنت کے اعلیٰ رتبوں تک جا پہنچیں گے.
آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا تھا کہ ولایت کے درجے ملتے ہیں. کل انشاءاللہ میں قرآن مجید سے بھی یہ چیز بیان کروں گا. کل قرآن مجید سے بیان کروں. آج حدیث نبوی بتائیں ہیں آپ کو. ولایت کے درجے اس اخلاق حسنہ سے ملتے ہیں، قلب کی صفائی سے ملتے ہیں، نفس کی سخاوت سے ملتے ہیں، اور دل کی خیر خواہی سے ملتے ہیں. ہر شخص کے لیے، اپنے پرائے کے لیے ایسے بن جاؤ. یہ جو اعتکاف ہے، موقع ہے، یہ مشن ہے. اس کا نام منہاج القرآن ہے. اگر یہ فکر آپ پیدا کر لیں اور ایسے بن جائیں جو سمجھا رہا ہوں، جن پر ان راتوں کو محنت کرتا ہوں اور ہر سال محنت کرتا ہوں، ایسے بن جائیں تو اللہ پاک آپ کی روحانیت کو پر لگا دے گا. اڑتے اڑتے آسمانوں کی فضاؤں میں جائیں گے. اللہ پاک وہ درجے دے گا آپ کو جو درجے اس نے اپنے اولیاء کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. مشن کو سمجھیں، مشن کو سنیں، خطابات کو سنا کریں، خطابات کو سنا کریں، کتابوں کو، تصانیف کو پڑھا کریں. مشن کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں. خواتین، بہنیں، میری بیٹیاں، اشد ضروری ہے پہلے مشن کی روح کو سمجھیں. مشن کیا ہے؟ اس کے بعد جو ایونٹ کریں گے آپ لوگ، جو واقعات کریں گے، جو کانفرنسز کریں گے، جو پروگرام کریں گے، ہر چیز میں جان پڑ جائے گی، روح آ جائے گی. پتہ تو چلے کہ آپ کا مشن کیا ہے. اس مشن پہ چلیں اور اخلاق وہ بنائیں جو میں نے بتائے، تاکہ آپ چلتے پھرتے خوشبودار ہوں. آپ کے تن اور من سے خوشبو آئے اخلاق حسنہ کی، طہارت قلب کی، سخائے نفس کی، سلامت صدر کی خوشبو آئے. اللہ رب العزت پورے مشن پر، رفقا پر، کارکنان پر، آقا علیہ السلام کی پوری امت پر، پاکستانی قوم پر، جمیع مسلمانوں پر یہ کرم کر دے. وما علینا الا البلاغ.